بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کو قیامت کی نشانیوں اور قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ قیامت کی کون سی نشانیاں جو ہیں جب وہ پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹی نشانیاں جو ہیں وہ تو اکثر یا بعض علماء کہتے ہیں کہ ساری جو ہے چھوٹی نشانیاں وہ پوری ہو گئی ہیں، لیکن بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ابھی رہتی ہیں۔ جب وہ بڑی 10 نشانیاں جو ہیں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلی نشانی جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ امام مہدی کا ظہور جو ہے اس وقت ہوگا جب مسلمان بالکل کمزور ہو چکے ہوں گے، تعداد میں بہت ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن وہ جو ہے کچھ نہیں کر سکیں گے کافروں کے، یہودیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ وہ جو ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو پھر جو ہے امام مہدی کا ان دنوں میں ظہور ہوگا اور پھر جو ہے مسلمانوں کو اللہ فتح یاب کرے گا۔ پھر جو ہے مسلمان جو ہے ان پر یہ قسطنطنیہ پر جو ہے یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، تو وہ جو ہے پھر امام مہدی جو ہے آئیں گے، پھر وہ قسطنطنیہ کو پھر سے فتح کریں گے اور مسلمانوں کو اللہ فتح یاب کرے گا۔ تو جب پہلی نشانی جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے، جب امام مہدی آئیں گے تو بہت خون ریزی ہوگی، بہت زیادہ جنگیں ہوں گی اور اللہ جل شانہ مسلمانوں کو فتح یاب کریں گے۔ پھر جب مسلمان جو ہے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو دوسری نشانی جو ہوگی وہ پھر پوری ہوگی، دجال کا خروج ہوگا۔ دجال دنیا میں تقریباً 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن جو ہے اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ لیکن جب تک جو ہے دجال جو ہے نہیں آئے گا تب تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں بتا دی کہ جب یہ پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو دجال جو ہے جب آئے گا تو اس کو جو ہے اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ طاقت دی ہوگی، تو اس کے پاس جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، لیکن وہ جو جنت ہوگی اس کے پاس وہ دوزخ ہوگی اصل میں، اور جو دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ تو بہت سے لوگ جو ہے اس کو جو ہے خدا سمجھ کر یا اپنا مسیحا سمجھ کر لوگ اس کے پیچھے جو ہے چلے جائیں گے، اور زیادہ تر جو ہے اس دجال کے پیچھے جو ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی۔ ابھی دجال جب آئے گا تو وہ جہاں جائے گا، اگر آسمان کو جو ہے طرف اشارہ کرے گا تو آسمان بارش برسا دے گا، زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو زمین جو ہے اپنا فصل اگا دے گی، زمین کی طرف اگر اشارہ کرے گا تو زمین جو ہے فصل دینا بند کر دے گی۔ ایک طرف جو ہے وہ جا رہا ہوگا، کسی کو جو ہے مردہ کر دے گا، کسی کو جو ہے پھر سے وہ زندہ کر دے گا، لیکن اس کو پھر جو ہے وہ دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ اسی طرح اس کا جو ہے مدینہ کے مضافات میں جو ہے پھر ایک بزرگ سے جو ہے مناظرہ بھی ہوگا، تو وہ بزرگ اس مناظرے میں دجال سے جیتے گا اور وہ کہے گا کہ تم دجال ہو، تم جھوٹے ہو، تم فریبی ہو، تو وہ اس سے جو ہے اس مناظرے میں جیتے گا۔ تو اس کے بعد جب ہے دجال پوری دنیا میں پھرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، تو وہاں دجال نہیں جا سکے گا، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور جو ہے وہ دجال کا جو ہے خاتمہ کریں گے۔ تو دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ بھی ایک محمد کے امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہی چلیں گے،
کوئی اپنا دین نہیں لائیں گے، یا مطلب وہ پہلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی جو ہے وہ چلیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، تو اس کے بعد یاجوج ماجوج جو ہے وہ آئیں گے۔ اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں گے کہ ابھی میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں کہ اس کے وہ جو ہے کسی کو بھی اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی کریں گے کہ کسی کو بھی جو ہے طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سے لڑے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری جو ہے قوم لے کر وہ کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ تو جب یہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ ایک نہر پر اگر گزریں گے تو، اور باقی جو آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں پہلے کبھی نہر ہوا کرتی تھی، اتنی زیادہ ہوں گے۔ پھر یہ جو ہے دنیا میں بہت جو ہے فساد پھیلائیں گے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو ختم کر دے۔ پھر ان کی گردنوں میں جو ہے ایک کیڑا پیدا ہوگا، اس سے جو ہے یہ مر جائیں گے۔ پھر زمین پر بدبو پھیل جائے گی اور بہت برا حال ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ پھر جو ہے اللہ جل شانہ جو ہے ایک جو ہے وہ ایک خاص قسم کے پرندے ہیں، ان کو جو ہے بھیجیں گے، اور ان کی جو لاشیں ہیں وہ اٹھا کر واللہ عالم کہاں لے جائیں، کہیں جا کے پھینک دیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ بارش کریں گے اور زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ پھر بہت امن ہوگا، بہت زیادہ امن ہوگا۔ اور پھر جب اس کے بعد جو ہے پانچویں نشانی ہوگی، جو یاجوج ماجوج کے بعد جو ہے پانچویں نشانی پھر ہوگی، وہ ہوگا سورج کا جو ہے مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا تو توبے کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہوں گے اور پوری دنیا میں بہت بد امنی جو ہے پھیل چکی ہوگی، پھر سے جو ہے لوگ کفر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو تب جو ہے سورج جو ہے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اس وقت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگا، کسی کا بھی توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صفا کی پہاڑی سے جو ہے ایک جانور نکلے گا، جس کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چڑی ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تو وہ پوری زمین میں جو ہے پھرے گا، اور جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کے جو ہے ماتھے پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چڑی پھیرے گا، اور وہ جو ہے اس کا چہرہ جو ہے روشن ہو جائے گا۔ اور جو کافر ہوں گے، مشرکین ہوں گے، ان کے گردنوں پہ یا ماتھے پہ جو ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا، اور ان کے چہرے جو ہے بالکل میلے بالکل خراب ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے پھرے گا، اور پھر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد اور یہ جانور جو ہے صفا کی پہاڑی سے نکلے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک جنوب کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ تھوڑی سی گرم ہوا ہوگی، کچھ روایات میں ہے کہ ٹھنڈی ہوا ہوگی۔ تو جب وہ چلے گی تو جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہوں گے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی غار میں بھی ہوگا اس تک بھی وہ ہوا پہنچ جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حبشیوں کی حکومت ہو جائے گی، اور وہ جو ہے ایک کالا سا پتلا سا جو ہے وہ ایک حبشی ہوگا، اور وہ بیت اللہ پر چڑھ کر جو ہے بیت اللہ کو شہید کر دے گا۔ جب دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، جب دنیا میں جو ہے اللہ کا گھر باقی نہیں رہے گا، تو پھر جو ہے دنیا میں دنیا کا قائم رہنا بھی جو ہے پھر
نہیں رہنا، دنیا بھی پھر قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس کے بعد جو ہے یمن سے ایک آگ بڑک اٹھے گی، اور اس وقت جو ہے بہت کفر اور بت پرستی عام ہوگی، تو وہ آگ جو ہے لوگوں کو ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری نشانی ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام سور پھونکیں گے، اس وقت جو ہے پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو روایات میں آیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی ہوگی، اس کو چھوڑ دے گی، کسی کا جو ہے حمل ہوگا، وہ اپنا حمل جو ہے نیچے گرا دے گی، کوئی جو ہے کچھ کام کر رہا ہوگا وہ کام پورا نہیں کر سکے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر 40 سال بعد جو ہے حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام پھر سے جو ہے سور پھونکیں گے، اور سب لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ تو بدترین لوگ ہوں گے دنیا جہاں کے جس پہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی جو ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، اور امت کو بھی فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ تو ان سب فتنوں سے جو ہے پناہ مانگے، اور اللہ سے خوب دعائیں کرے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، اور فلسطین کے لیے اور جتنے بھی مسلمان جو ہیں اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ جو ہے مسلمانوں کو فتح یاب کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔